اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات. سورہ مبارکہ الحمد کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں. جب یہ قرآن مجید کا عدل سورہ ہے، قرآن ایک جانب اور سورہ الحمد مکمل ایک جانب. وَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو سات آیتوں والا کلام عطا کیا اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. تو بڑا عظیم دسترخوان ہے، بڑا وسیع دسترخوان ہے، اور اس کا ہم سے روزانہ کا تعلق ہے. اس سورہ مبارکہ کا ہر مسلمان روزانہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں اس سورے کے بغیر اسے مکمل نہیں کر سکتا. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہے ہی نہیں. اچھا، اس حدیث مبارکہ پر بھی ایک مرتبہ غور کرنا چاہوں گا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز مکمل نہیں ہوگی الا بفاتحۃ الکتاب، یہ نماز ہے ہی نہیں الا بفاتحۃ الکتاب. نماز کی روح، نماز کی جان سورہ فاتحہ ہے. سورہ مبارکہ فاتحہ میں جب ہم توحید نظری سے توحید عملی میں منتقل ہوتے ہیں، جب غائب کی ضمیروں سے مخاطب کی ضمیروں کی طرف التفات ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے فوراً التفات ہوا مخاطب کی طرف، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم وزن ہے لا الہ الا اللہ کا. جو پیغام کلمہ توحید میں ہے وہی پیغام اس آیہ کریمہ میں ہے. علماء کرام مدرسے میں پڑھاتے ہیں کہ فاعل ترتیب میں، ترتیب کلمہ میں، ترتیب جملے میں، جملے کی ترتیب میں پہلے فاعل ہے، پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے. اگر مفعول مقدم ہو جائے
تاخیر یفید التخصیص، جس کو تاخیر سے بیان کرنا ہے وہ اگر مقدم ہو جائے، سلوات پڑھے میرا محمد والا، جسے بعد میں بیان کرنا ہے اگر وہ مقدم ہو جائے تو تخصیص کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ مفعول کو بعد میں آنا ہے۔ کلمہ قرآنی ایسے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کلمہ صحیح ہوگا، مفید ہوگا، جامع ہوگا، ٹھیک ہوگا، نعبدو کا ہے، نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ پھر ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ کا جو ضمیر کی جگہ ہم ایا کا مقدم کر رہے ہیں، نعبدو کا کو ہم کہہ رہے ہیں ایا کا نعبدو، توجہ چاہوں گا، یعنی جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ یہ بھی مفید ہے، صحیح ہے، عربی کے اعتبار سے صحیح ہے، قرآن مجید میں تو وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اس میں ہم کوئی مقدم و مؤخر نہیں کر سکتے۔ میں اپنا کلام تو بہتر کرنے کے لیے جملہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جملہ بہتر کر لیتا ہوں، میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، اس سے اچھی بات کہہ دیتا ہوں، اس سے اچھا جملہ کہہ دیتا ہوں، لیکن پروردگار عالم کا کلام جو ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ وہ ایک حتی واو بھی اس میں اضافی نہیں ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں جی وہ حروف زائدہ، حروف کی بحث میں ہمیں مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے جی بعض حروف زائدہ ہیں۔ وہی حروف جو ہم دوسری جگہوں پر حروف زائدہ کے طور پر لیتے ہیں، حروف اضافی کے طور پر لیتے ہیں، جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو وہ حروف اضافی اور حروف زائدہ نہیں ہوتے، وہ مفید حروف ہوتے ہیں، اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں اگر اللہ کسی کلام کو، کسی کلمے کو، کسی لفظ کو مقدم کر رہا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ایاک نعبد، یہ مفعول مقدم ہو رہا ہے، تو اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مفعول کو مقدم کر دیا جسے مؤخر ہونا تھا، یعنی قاعدتاً معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ یہ مؤخر ہوتا ہے، لیکن اسے کیونکہ مقدم کر دیا گیا تو اب یہ فائدہ پہنچائے گا تخصیص کا، مخصوص کر دیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، غیر خدا سے۔ اب بات کے مرحلے میں مجھے آج کچھ دیر آپ کی خدمت میں اپنا سبق دہرانا ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، صاحبان دقت بیٹھے ہیں، اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، اس مجلس کی کیفیات بھی کچھ بہتر ہیں۔ یہاں نعبدو کو ہم نے مخصوص کر دیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم یہاں کہہ رہے ہیں نا ایاک نعبدو، ایسے ہی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ ہی کے جملے میں اتنا وزن ہے کہ یہ انکار ہو رہا ہے غیر خدا کا، یہ تخصیص لگا کر ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، جو بھی ہے، اس کا انکار۔ اب میں کہوں لا الہ الا اللہ یا میں کہوں ایاک نعبد، اور لا الہ الا اللہ میں کتنا دم ہے، کتنی طاقت ہے، تمام کلموں پر غالب کلمہ ہے، تمام اصولوں کی اصل ہے، اصل اصول ہے جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ اور نبی مکرم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، کتنا بڑا عنوان دے دیا، یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے۔ ہم جب تک اس زمانے میں نہیں پلٹیں گے جس زمانے میں نبی ہم سے لا الہ الا اللہ کہلوا رہے ہیں، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بندگی کا اظہار تو حضرت عیسیٰ نے بھی کیا ہے، بندگی کا اظہار تو حضرت موسیٰ نے بھی کیا ہے۔ تاریخ بندگی تو بڑی حسین تاریخ ہے، یعنی اذیتوں میں لطف لینے کی تاریخ ہے، مصیبتوں میں خوش ہونے کی تاریخ ہے، پریشانیوں کو مول لینے کی تاریخ ہے، پتھروں کے نیچے دب کر
اس سانس کے نکلنے میں شیرینی اور مٹھاس محسوس کرنے کی تاریخ ہے، تاریخ ابدیت، تاریخ بندگی۔ مگر بہت فرق ہے نبی مکرم کے زمانے کی ابدیت کی تاریخ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے کی ابدیت کی تاریخ میں بہت فرق ہے۔ شاید جو حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر بڑے ہی آسانی سے، بڑے آرام سے آپ نے فرمایا، کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں ایک دن کہیں ابھی، یعنی میں نے بھی محاورتاً ایک دن کا کہہ دیا، شاید اس سے بھی کم کا دورہ نہیں آیا کہ جب حضرت مریم لے کر آئی ہیں حضرت عیسیٰ کو، اور حضرت مریم کو حکم یہ تھا خبردار تمہیں بات نہیں کرنی ہے، تمہیں چپ کر روزہ رکھنا ہے، تمہارا کام بولنا نہیں ہے، ہمیشہ بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کبھی خاموش رہنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہارا کام خاموش رہنا ہے، اگر تم پر کوئی تہمت لگے، کوئی الزام لگے تو تم اشارہ کر دو اس بچے کی طرف، ہم نے اسے اس انداز سے بھیجا ہے نا، ہم نے تمہاری گود میں اس انداز سے دیا ہے۔ اللہ اکبر، بغیر باپ کے دنیا میں آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب انہوں نے اعتراض کیا، اے مریم ماں کا نہ ابو کے، تمہارے باپ ایسے نہیں تھا، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی، یہ بغیر باپ کے بچہ کیسے آ گیا؟ اب تہمت لگ رہی ہے کس پر؟ توجہ چاہوں گا، معصومہ پر، صاحب عصمت پر جب تہمت لگتی ہے۔ اللہ کا نظام بڑا عجیب اور عظیم ہے۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تو اللہ نے ابابیل کے لشکر سے مقابلہ کیا ہے، ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے اللہ نے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اگر ہاتھیوں کے مقابل اللہ ہاتھی بھیج دیتا تو گویا ان کی طاقت کو تسلیم کر لیتا، ان کو ذلیل کرنا ہی تو ان کی ناکامی ہے۔ اتنا سا معمولی سا پرندہ نحیف ناتوان میری آپ کی مٹھی میں آ جائے، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اور وہاں کتنا قوی ہیکل، کتنا کلفت پوست اور کھال والا جانور ہے، کتنی موٹی کھال والا جانور ہے، مگر پروردگار عالم نے اتنے بڑے جانور کو اتنے معمولی سے جانور سے شکست دے دی، کیونکہ اللہ کے گھر کو گرانے آ رہے تھے۔ اچھا، جب بیت اللہ کو کوئی کعبے کو گرانے کے لیے آئے تو اللہ معجزہ دکھاتا ہے، اور کوئی مولود کعبہ کی مخالفت غدیر کے میدان میں کرے تو وہاں بھی آسمان سے پتھر نازل ہوتا ہے۔ یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا میں تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ وحی نہ آ جائے، تو کہا پھر ہمیں اللہ ہی سے کہیے کہ وہ آسمان سے پتھر نازل کرے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عجیب انداز ہے اللہ کا کہ وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم آپ کی امت کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ ان کے درمیان ہیں، نبی ان کے درمیان ہیں، اس لیے عذاب الہی نہیں آئے گا۔ یہ بھی قرآن ہے، اور یہ بھی قرآن ہے، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ یہ آیتوں کا تضاد نہیں ہے، یہ حیثیت کا اعلان ہے، یہ اہمیت کا اعلان ہے۔ خانہ کعبہ کو گراتے وقت بھی آپ دیکھا نبی مکرم کے دادا کا دور ہے، نبی کے چچا کا دور ہے، ابابیل کا لشکر آ گیا، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک کنکر نازل ہو رہا ہے۔ اچھا، میں یہ بھی کہتا ہوا گزر جاؤں جلدی سے، کیونکہ مجھے ایک بات والے مرحلے پہ پہنچنا ہے کہ مجھے تو کہیں تاریخ میں نظر نہیں آیا کہ نبی نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں۔ اچھا، کون کیا مانگ رہا ہے؟ عذاب مانگ رہا ہے۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ اسے علی کی ولایت قبول نہیں ہے، بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے۔ اور نبی نے بھی عذاب کے لیے اور بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں۔ اچھا، میں بہت ہی ظریف سا جملہ کہتا ہوا گزروں، اگر آپ قبول فرمائیں، وہ کہیں نبی کے آس پاس ہی تھا نا، مگر عذاب آیا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اب اللہ کے طریقے دیکھیے کہ یہاں پر حضرت احدیت اپنے گھر بچانے کے لیے اس لشکر کو بھیج رہا ہے، مولا علی کی ولایت، کیونکہ اللہ نے اعلان کروایا ہے جو دم اور خم قولوا لا الہ الا اللہ میں ہے، وہی دم اور خم بلغ ما انزل میں ہے۔ غور کریں عزیزو، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔
عقیدہ توحید اور عقیدہ ولایت، یہ ولایت کا ہی در حقیقت مرکزیت ہے، محوریت ہے کہ جو ہمیں بہت ساری مشکلوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور وہاں بھی ایسا ہوا، اب یہاں ایک معصومہ کی عصمت پہ حرف آ رہا ہے، اے مریم تمہارے تو باپ ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ تو فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کو جو سکھایا گیا تھا، جو پڑھایا گیا تھا، جو بتایا گیا تھا کہ تمہیں بولنا نہیں ہے، فوراً حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا، یہ تو گہوارے کا بچہ ہے، گہوارے میں تو کوئی بچہ بولتا نہیں ہے۔ اچھا یقیناً اپنے بچوں کی طرح سمجھا جائے گا تو یہی جواب ہوگا، یہ ہمارے بچے تو گہوارے میں نہیں بولتے۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، زیادہ میں حاشیے میں نہ رہ جاؤں، عجیب بات ہے، عیسیٰ جس نبی کے نواسے کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ تو ماں کی گود میں نبی ہے، اور ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ کیا پڑھایا جا رہا ہے ہماری کتابوں میں؟ تعلیمی کتابوں میں، نصابی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کی عظمت بھی بیان ہو رہی ہے، نبی کی سینہ چاک کیا گیا، جی دھویا گیا، اور یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ تاریخ سے عقائد پڑھنے ہیں یا عقائد سے تاریخ کو پرکھنا ہے؟ کوئی قاعدہ قانون ہے یا نہیں؟ جو مسلمہ قرآنی اور صحیح حدیث کے نظریات اور عقائد ہیں ان کی روشنی میں تاریخ کو پرکھنا ہے، تب جا کے سالم تاریخ اور بلکہ تاریخ کی تقسیم بھی ہو جائے گی، مسلمان کی تاریخ یا اسلام کی تاریخ۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ دو طرح کی علیحدہ تاریخیں ہیں، ایک مسلمان کی تاریخ ہے اور ایک اسلام کی تاریخ ہے۔ مسلمان کی تاریخ اسلام کی تاریخ نہیں ہے۔ مسلمان کی تاریخ تو مسلمان کو شرمندہ کرتی ہے، اور اسلام کی تاریخ مسلمان کو سرخرو کرتی ہے۔ وہ اسلام کی تاریخ کون سی ہے، وہ مسلمان کی تاریخ کون سی ہے؟ اس پر بہت اچھی گفتگو آپ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، مہمان خاص ہیں حضرت علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ۔ موضوع یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور کر رہے ہیں، اور انہیں وقت اتنا کم ملا کہ آخر میں وہ جیسے رسماً صدر محفل اور صدر جلسہ کو کہتے ہیں نا کہ جی دعا کروا دیجئے، اب وہ کا وقت ہی نہیں رہا کہ وہ کچھ کہہ سکیں، دعائیہ کلمات فرما دیجئے۔ اب اتنے اہتمام سے آپ نے انہیں بلایا اور آخر میں کہہ دیجئے جی دعائیہ کلمات کہہ دیجئے۔ تو ایسے ہی کچھ علامہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا، ایک صلوات اور عطیہ کریں گے محمد۔ دفتر حضرت آیت اللہ خامنائی کے نمائندے تشریف فرما ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے علماء کرام کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بلندتر صلوات علیہ عزیزان گرامی، عجیب منظر ہے کہ توجہ میری طرف ہے، ان سے کہا عنوان سیمینار، عنوان جلسہ یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ رکن صاحب کے ہاتھ میں جب چراغ محفل آیا، جب ان کے سامنے چراغ محفل آیا تو وقت اتنا تنگ تھا کہ جی 2 منٹ میں کچھ کہہ دیجئے۔ فرمان لگے جی وقت تو ویسے ہی تنگ ہے، تو میں بس ایک جملہ کہہ کے ہی اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے اور یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ مسلمان نے تو اسلام کو مشکل میں ڈالا ہے اور اسلام نے مسلمان کو مشکل سے نکالا ہے۔ میں اپنی اس بحث کو اس جملے پر مکمل کر دوں
کہ مسلمان کی تاریخ گلا کاٹنے والوں کی تاریخ ہے اور اسلام کی تاریخ اہل بیت کی تاریخ ہے، قربانی دینے والوں کی تاریخ ہے۔ عقائد کی روشنی میں تاریخ پرکھنی ہے یا تاریخ کی روشنی میں عقائد بنانے ہیں، یہ ایک باب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ، مادر حضرت عیسیٰ پہ جب تہمت لگی، عصمت پر جب حرف آیا، تو ایک مرتبہ گواہی کے لیے اللہ نے بچے سے گواہی دلوا دی۔ اچھا، یہاں پھر یہ جملہ بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بچے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تہمت معصومہ پر لگ رہی ہو تو پھر اللہ گواہی کے لیے صاحبان عصمت ہی کو بھیجتا ہے۔ ادھر حضرت یوسف کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ حضرت یوسف بھائی پالا تھا انہوں نے، زلیخا نے، معمولی وجود تو نہیں ہے، خرید کر لائے، کم سن تھے، جوان کیا، پالا پوسا، مسائل مشکلات کو حل کیا، اور ایک مرتبہ نفسانیت غالب آ گئی۔ البتہ ان کا احترام لازم ہے، اس لیے کہ صرف زلیخا کہہ کر ہم یاد نہ کریں، حضرت زلیخا بولیں، کیونکہ کسی کا ماضی قابل غور نہیں ہوتا، مستقبل قابل غور ہوتا ہے۔ کل کیا تھا یہ نہیں دیکھا جائے گا، آج حر علیہ السلام ہے یہ دیکھا جائے گا۔ ماضی میں حضرت زلیخا نے کیا کیا وہ تاریخ ہماری عبرت کے لیے ضرور بیان ہوئی ہے، لیکن بعد میں وہ علیہ السلام ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف کی زوجہ ہے، حضرت یوسف کی زوجہ ہے۔ اور وہ بہرحال تاریخ جو عبرت بیان کر رہی ہے، تاریخی عبرت ہے، قرآن مجید کا پورا قصہ ہے کہ جب انہیں بلا لیا اپنے حجرے میں اور دروازوں پہ دروازے بند کروا دیے، 7 دروازے بند کر کے جب وہ حجرے میں پہنچے اور باہر سے دروازوں کو بند کروا دیا گیا، کنیزیں بند کر کے واپس چلی گئیں، اور حضرت یوسف سے انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا، تو حضرت نے الیاذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ کی مدد کا اللہ سے سوال کیا۔ تو وہاں ایک بت بھی رکھا ہوا تھا، ایک مورتی رکھی ہوئی تھی، حضرت زلیخا نے ایک چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ وہیں ایک مرتبہ حضرت یوسف نے اسماء فہم بولا۔ بھئی وہ مردوں کو اسماء فہم بولنا بھی سنت ہے، حکم ہے، بولنا چاہیے، مگر شاید ان مجلسوں کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ یہ زندوں کو اسماء فہم بولتی ہے، نتیجہ ہے، دور تک نتیجہ جاتا ہے۔ حضرت یوسف فرمانے لگے تم نے تو اپنے اللہ پہ چادر ڈال دی، میرے اللہ کو کوئی چھپا نہیں سکتا، میرے اللہ کی آنکھوں پر کوئی پردہ ڈال نہیں سکتا۔ اس وقت میں جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے اللہ سے مدد مانگوں، اللہ نے مدد کی۔ اب یہ دروازے کی طرف، انہیں بھی پتا ہے دروازہ باہر سے بند ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وسائل نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے توانائی ہماری نہیں ہے، کمزور ہیں، مگر ذرا ہمت کر کے ایک قدم تو آگے بڑھاؤ، برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے، کوشش تو کرو، آگے تو بڑھو۔ اب بڑھ رہے ہیں اس دروازے کی طرف جو باہر سے بند ہے، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے ارادہ اتنا پختہ تھا کہ تالا ٹوٹ گیا۔ دوسرے حجرے میں پہنچے، دروازہ بند ہے، قریب پہنچے، تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا، 7 دروازے کھلتے چلے گئے۔ ہمت کرو، 7 منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جب پہنچے ہیں اس دروازے پر جو آخری دروازہ تھا، تو سامنے سے وہ عزیز مصر جو شوہر ہیں، اور یہاں انہوں نے اسی مرحلے میں ان تک ہاتھ پہنچا اور قمیص پکڑ کر کھینچی تو حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی، اور جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا کہنے لگے حملہ کرنے آئے تھے، اور انہیں تعجب ہوا کہ ہم نے تو تمہیں پالا، بچوں کی طرح رکھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف خاموش ہیں، مگر مرحلہ وہی ہے کہ عصمت پر حرف آ رہا ہے۔ اب اللہ کا کام ہے کہ جس نے معصوم بنا کر بھیجا ہے وہی حفاظت عصمت کرے۔ کہ زلیخا کئی بہن آئی ہوئی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، بھئی وہ بچہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہے، وہ تو گود میں نبی ہے، معصوم ہے، اس لیے تم کہہ سکتے ہو کہ اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ یہ حضرت زلیخا کا بھانجا تو معصوم نہیں تھا، لیکن فوراً آواز آئی اِنَّ قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو تمہاری زوجہ سچ کہہ رہی ہیں۔
یہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، یہ سچ نہیں کہہ رہی، یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ حملہ کر رہی تھیں، یہ حملہ نہیں کر رہے تھے، مگر دنیا دکھاوے کو کیا کریں؟ ثابت ہو گیا کہ صاحب یوسف مجرم نہیں ہے، ثابت ہو گیا کہ زلیخا نے ہی ہاتھ بڑھایا تھا، مگر دنیا دکھاوے کو کیا کریں؟ ایک محاورہ ہمارے ہاں رائج ہے، دین پر دنیا بھاری، دین پر دنیا بھاری، ہم نے دین پر دنیا کو بھاری کر دیا، یعنی اگر ہم نے دنیا داری نہیں کی تو ہم برباد ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے، ہمارے وسائل کم پڑ جائیں گے۔ دین پر دنیا بھاری نہیں ہے، بعض محاورے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ یوسف قصوروار نہیں ہے، مگر پھر بھی زندان میں ڈلوا رہے ہیں، پھر بھی جیل میں بھیج رہے ہیں۔ بھائی تمہیں تو پتا ہے قصور نہیں ہے، مگر دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کو کیا منہ دکھاؤں؟ دنیا کو منہ دکھانے کی خاطر ظلم ہو جائے، زیادتیاں ہو جائیں، ناانصافیاں ہو جائیں، دنیا کی خاطر بے عدالتیاں ہو جائیں، لوگوں کو محروم کر دیا جائے، انہیں اپنے گھروں سے، اپنے اہل عیال سے، اپنے بچوں سے۔ صاحبان اختیار بیٹھے ہوئے ہیں، میری آواز دور تک جا رہی ہے، یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ پاکستان میں، بھائی لے کر آؤ نا عدالت میں، آپ ثابت کرو کہ یہ مجرم ہے، سولی لٹکاؤ انہیں، پھانسی چڑھاؤ انہیں اگر یہ مجرم ثابت ہو جائیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی ریاست ہے؟ ممکن ہے آپ میں سے کسی کو گراں گزرے، ممکن ہے میری آواز سننے والوں میں کسی کو گراں گزرے کہ یہ کیا بات چھیڑ دی انہوں نے۔ اس ماں سے پوچھئے جس کا بچہ 1 سال ہو گیا اس نے نہیں دیکھا، اس زوجہ سے پوچھئے جسے پتہ ہی نہیں ہے میرا شوہر زندہ ہے یہ مردہ ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے کوئی جا کر پوچھے کہ وہ اپنے باپ کا انتظار کیسے کر رہے ہیں، دروازے کی طرف نگاہیں رکھ دی ہیں انہوں نے، چوکھٹ پر آنکھیں رکھ کر سو جاتے ہیں کہ کب ہمارا باپ آئے گا، کب ہمارا شوہر آئے گا، کب ہمارا لال آئے گا۔ ہم کوئی مطالبہ نہیں کر رہے آپ سے، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا تقاضا پورا کیجئے، پیش کیجئے انہیں عدالتوں میں، لائیے انہیں عدالتوں میں، ثابت کیجئے یہ مجرم ہیں۔ 100 سے زیادہ لوگ ہیں جو پورے پاکستان میں ناپید ہیں، نہیں معلوم کہاں ہیں، اور اگر کسی کو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہاں ہے تو وہ کوئی رسمی بات نہیں ہوتی جس کا اظہار کہیں کیا جائے، وہ کوئی ثبوت پر مشتمل بات نہیں ہوتی۔ نیشنل انٹرسٹ کے نام پر، قومی مفاد کے نام پر ناانصافیاں۔ آپ کو مرنا ہے یا نہیں؟ قبر میں جانا ہے یا نہیں؟ جواب دینا ہے کسی کو نہیں؟ تمہارا بھی کوئی بڑا ہے یا نہیں؟ دنیا دکھاوے کو کیا کریں جی، زندان میں ڈال دیا۔ اور حضرت یوسف سے کوئی پوچھے کہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جیسے ہی پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں، ایک طویل سجدہ اللہ کی بارگاہ میں یوسف یاد آئی۔ زندان بان نے مزاح کرتے ہوئے دیکھا انہیں، قیدیوں سے مزاح کر رہے ہیں، تفریح ہو رہی ہے جی، باتیں ہو رہی ہیں، ان کا دل بہلا رہے ہیں۔ آ کر کہنے لگا یہاں کے تو لوگ روتے ہیں، جملہ سنیے گا، یہاں کے تو لوگ روتے ہیں، تم یہاں آ کر خوش ہو رہے ہو۔ تو حضرت یوسف فرمانے لگے وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، اور یہ زندان ہے، یہ آزادی ہے، اس لیے کہ جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر سکوں وہی تو زندان ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تاریخ ابدیت میں حضرت یوسف نے اپنے آپ کو عبداللہ کہا ہے، مگر عزیزان گرامی قربانی بہت بڑی نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا، یہ بہت بڑی قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت میں تعدد الہ کا دور نہیں تھا، وہ بہت زیادہ اللہ نہیں مانے جا رہے تھے جو وہ کہہ رہے ہیں جی میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر ان سے دشمنیاں شروع ہو جائیں۔ اللہ عیسائی تھے، یہودی تھے، آسمانی دین کو ماننے والے تھے، تورات اور انجیل کے ماننے والے تھے جی۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، معاف کیجیے گا، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا کارنامہ بنسبت نبی مکرم نہیں ہے، مگر جب نبی کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے،
تو یہ تعبد کی تاریخ میں، عبادت کی تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کو مانو، اللہ ماننے میں پہلے غنی تھے، ایک اللہ اور مان لیتے، مگر کہہ رہے ہیں پہلے الہوں کا انکار کرو۔ مزاج بشر میں یہیں سے سختی آ جاتی ہے، انکار کی بات نہیں کرو، کسی کی نفی نہیں کرو، کسی کو برا مت بولو۔ یہ مزاج پرانا ہے، سب ٹھیک ہیں، سب اچھے ہیں، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کوئی بات کریں، ہمیں قرآن پڑھنے کا تو حق پہنچتا ہے۔ قرآن تو منفی تاریخ کو، منفی چہروں کو، منفی کرداروں کو بیان کر رہا ہے، اور ہمارا کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ اولی الالباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے عبرتیں ہیں ان قصوں میں۔ یہ احسن القصص، یہ بہترین قصے، یہ بہترین واقعات جو ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے عبرت ہیں، ان سے سیکھو۔ کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ عادتیں، وہ اطوار، اب دیکھیں بہت بڑا نام ہے اصحاب پیغمبر کے اندر، طلحہ اور زبیر، چھوٹا نام ہے طلحۃ الخیر، سیف الاسلام، کم بات ہے۔ ان کی تلوار سے اسلام مضبوط ہوا ہے، ان کی مجاہدتوں سے اسلام کو طاقت ملی ہے۔ یہ سارے فرامین موجود ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کریں گے، مگر آپ دیکھیے ماضی کتنا اچھا تھا، مستقبل خراب ہو گیا۔ ماضی کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے، مستقبل کا اچھا ہونا معیار ہے۔ دیکھیں دنیا میں آنا تو میرے ہاتھ میں نہیں تھا، دنیا سے جانا میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کیسے جاؤں۔ کیا کہہ رہا ہے یہ اللہ سورہ مبارکہ توبہ کے اندر، سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے صاحبان ایمان، تقوی کا حق ادا کرو اور دنیا سے نہ جانا، موت نہ آ جائے، مگر موت آئے تو اسلام پر آئے، یعنی اسلام پہ مرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان مرو۔ مسلمان جینا کارنامہ نہیں ہے، مسلمان مرنا کارنامہ ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ تاریخ کے واقعات کچھ کم نام ہے، چھوٹا نام ہے۔ مولا علی سے اتنا عشق ہے، توجہ چاہوں گا، مولا علی سے اتنا پیار ہے کہ علی کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں زبیر۔ پھوپھیزاد ہیں مولا علی کے، نبی کے رشتہ دار بھی ہیں۔ سیدہ پہ جب دروازہ گرا تو دو نام ایسے ہیں جو بعد میں مولا کے ساتھ نہیں رہے، یہ دو نام ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت اعتراض کیا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ جی ایک نام میں نہیں لے رہا لیکن ایک نام زبیر کا نام ہے۔ اعتراض کیا کہ خبردار، یہ حتی زبیر تو تلوار لے کر باہر آ گئے۔ جس وادی پہ پہنچتا ہوں لگتا ہے تھوڑی دیر یہاں رک جانا چاہیے۔ جناب جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، ان ہستیوں کو، حضرت عمار یاسر، ان ہستیوں کو تو مولا علی نے، پہلے چار شیعہ علی کے پہلے چار شیعہ جن پہ مولا فخر کرتے ہیں، میرے پہلے چار شیعہ، انہیں تو مولا نے گھر میں بٹھا دیا تھا۔ مولا نے فرمایا تھا سلمان 3 دن تک باہر نہیں آؤ گے، ابو ذر تم 3 دن تک باہر نہیں آؤ گے، عمار باہر نہیں آؤ گے۔ سلمان فارسی نے چاہا تو مولا نے فرمایا کہ ایک شرط پر تم باہر آؤ گے کہ خاموش رہو گے، تم جو دیکھو گے اس کا رد عمل نہیں دکھاؤ گے، خاموشی سے کھڑے رہو گے اور دیکھتے رہو گے۔ لہذا سلمان کے سامنے واقعات گزرے ہیں۔ دوسرے دن جب حضرت ابو ذر نے کہا تھا سلمان تم دیکھتے رہ گئے، یہ سب کچھ ہو گیا، کہا میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، ایک اشارہ ملتا تو میں بتاتا۔ پابند ولایت علی، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ تو ان میں 2 ناموں میں جنہوں نے اعتراض کیا، جو بعد میں اس خیمے میں نہیں رہے، ان میں سے ایک زبیر۔ ایک دن نبی نے دیکھا کہ علی کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لا رہے ہیں، اتنا اظہار محبت علی سے کر رہے ہیں۔ حضرت فرمایا زبیر تم علی سے کتنا پیار کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ مجھے عشق ہے علی سے، علی کا ایک ایک لمحہ مجھے عزیز ہے۔ فرمانے لگے وہ دن کیسا ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے؟
بیٹھے ہوئے تھے، زبیر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں علی کے خلاف علی کو مارنے آؤں گا، علی پر تلوار اٹھاؤں گا؟ حضرت فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ دعا کریں اس سے پہلے مر جاؤں؟ حضرت نے فرمایا، حضرت کے زبان حال حضرت کا اشارہ یہ تھا کہ تم اپنی وہ عادتیں ٹھیک کرو، وہ مزاج اپنا تبدیل کرو، وہ انداز اپنا تبدیل کرو جس کی وجہ سے یہ نوبت آئے گی۔ اور جب جنگ جمل کے اندر مولا امام حسن نے بتایا نا کہ اس طرف سے زبیر آئے ہیں، مولا نے پوچھا کون آیا ہے، مولا منتظر تھے کب زبیر آتا ہے، تو آغاز ہو رہی ہے جنگ کی، تو فرمایا مولا امام حسن نے کہ بابا وہاں سے زبیر آئے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا حسن تمہاری اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں؟ یہ ایک انداز ہے جسے بڑا بنایا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو جسے تم نے ذمہ داری دی ہے، چاہے وہ تمہارا بیٹا ہو، نظام نہیں خراب کرو، سسٹم کو نہیں توڑو، تمہاری اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ حضرت نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ میرے مولا گھوڑے پر بیٹھے روانہ ہوئے، میدان میں سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا زبیر مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگا علی ہو؟ کہ تمہیں یاد ہے نبی نے فلاں جگہ فلاں وقت فلاں فلاں لوگوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے؟ سوچ میں ڈوبتے چلے گئے، تلوار کو نیام میں رکھ دیا، گھوڑا موڑ کے جا رہے ہیں۔ میں زبیر سے کہوں گا زبیر کہاں جا رہے ہو؟ حق اگر واضح ہو گیا ہے تو لا تعلقی اسلام کی لغت میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو پھر روشن ہو گیا ہے کہ علی کے ساتھ حق ہے۔ چلے گئے میدان چھوڑ کر، بیٹا روکتا رہ گیا، راستے میں خارجی نے مار دیا، سر لا کے مولا کے سامنے رکھا۔ نہج البلاغہ میں ایک ہی جگہ مولا کا یہ جملہ ہے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ عجیب جملہ ہے مولا علی کا، مارنے والا مرنے والا دونوں جہنمی ہیں۔ علی فرما رہے ہیں، اس کہا تمہیں کس نے کہا تھا اسے مار دو؟ کہ یہ آپ کے مخالف تھے، آپ کے دشمن تھے، میں نے تنہا پایا مار دیا۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ امام سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا اسے قتل کرنے کا۔ اطاعت کا مفہوم عزیزان گرامی، یہ انکار، یہ تاریخ کے تاریخ کے منفی کرداروں کا انکار، یہ ان سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہمارے مدعا کو سمجھو، خدا کے لیے یہ اپنی منطق اور اپنی سوچ کو تبدیل کرو کہ ہم یہاں کسی کو برا بولنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم اچھوں کی تاریخ کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بروں کی تاریخ پڑھو تاکہ تم میں برائیاں نہ آنے پائیں۔ قرآن نے تو بعض کے نام تک لے دیے۔ نہج البلاغہ پہ جو شبہ ڈالے حضور، ان میں سے ایک شبہ یہی ڈالا ہے نا کہ شایان شان علی نہیں ہے کہ علی کسی شخصیت پر کوئی تبصرہ کرے۔ معاذ اللہ شایان شان اللہ ہے کہ ابو لہب پر پورا سورہ اتار دے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر بلند کرو۔ تاریخ ابدیت میں، تاریخ عبادت میں حضرت عیسیٰ کا کہنا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے، مگر نبی کے دور میں انکار کی وجہ سے مشکلات اور پریشانیاں بڑھ گئیں۔ پہلے کہا جا رہا ہے لا الہ، سارے الہوں کا 365 خداؤں کا انکار، اور ایک الا اللہ، ایک اللہ کا اقرار۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت۔ عزیزان گرامی، عبد کی دو قسمیں ہیں، ایک عبد محض ہے، اور ایک عبد موقت ہے۔ وہ جو عبد محض ہے وہ اپنے معبود کے لیے کسی وقت کا پابند نہیں ہے۔ صبح سے شام تک نوکری کرو گے، یہ موقت وقت طے ہو گیا ہے، لیکن کوئی وقت نہ ہو نوکری کا، کوئی وقت نہ ہو خدمت کا، کوئی وقت نہ ہو بندگی کا، اطاعت کا، تو عبد محض ہے۔ عبد محض کا درجہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، اور اللہ دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ عبد محض دیکھنا چاہتا ہے۔ تبھی ایاک، تیری ہی عبادت۔ میں اپنے ان کم سن ساتھیوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں
کہ اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے. فجر کی 2 رکعت نماز، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب 3 4، عشاء 4، یہ وقت یہ اللہ کے اوقات نہیں ہیں عزیزو. جیسے ہمارے بڑے افراد، بڑے مصروف لوگ لکھتے ہیں نا اوقات کار، فلاں دفتر کے اوقات کار. یہ نماز کے اوقات اللہ کے اوقات کار نہیں ہیں کہ اللہ انہی وقت میں ملے گا. اللہ بازاروں میں بھی ملتا ہے، اللہ آفسوں میں بھی ہے، اللہ کہاں نہیں ہے. یہ ہمیں منظم کرنے کے لیے نماز کے اوقات کو معین کیا گیا ہے تاکہ ہمارا دن منظم ہو جائے، ہمارے اوقات یومیہ منظم ہو جائیں. سورج کو دیکھ کر ہم اپنے اوقات کو طے کرتے ہیں، نماز کو دیکھ کر اوقات کو طے کرنا ہوگا. عبد محض کی ایک مثال آپ کے ذہن عالی کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. ایک مولا ہے، ایک مالک عبد ہے، ایک غلام کا مالک ہے. وہ پریشان دکھائی دیا تو غلام نے اس سے کہا کہ حضور آپ مجھے بیچ ڈالیے تاکہ آپ کی مالی مشکل آسان ہو جائے. کہنے لگا تو میں بیچ کر بھی وہ رقم مجھے نہیں ملے گی جو مجھے مطلوب ہے. کہا نہیں، آپ وہی رقم مانگیے بازار میں جا کے جو آپ کو مطلوب ہے. کہا لوگ نہیں دیں گے، لوگ کہیں گے اتنا مہنگا کیسے؟ تو آپ یہ فرما دیجئے گا، کہنے لگا آپ یہ فرما دیجئے گا کہ اس میں وہ صفت ہے جو عبد میں ہونا چاہیے، ایک غلام میں ہونا چاہیے. پہنچے بازار میں، لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس میں وہ صفت ہے جو ایک واقعی غلام میں، واقعی عبد میں ہونا چاہیے. بہرحال ایک شاید تباہ آزمائی کرنے والا تھا کوئی، اس نے وہ رقم دے دی اور یہ عبد خرید کر لے آئے اور گھر لا کر جو اسے پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، اس پہ لکڑیاں توڑ ڈالی، زخمی کر دیا. اور جب یہ تھک گئے مار مار کے تو سوال کیا تم پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں تمہیں مار کیوں رہا ہوں؟ کہنے لگا اسی بات کے تو پیسے دے کر آئے ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وہ جو بھاری رقم تم دے کر آئے ہو وہ اسی بات کی تو دے کر آئے ہو کہ عبد محض کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے معبود سے چوں اور چرا نہ بولے، جو اعتراض نہ کرتا ہو، جو یہ نہ کہے کہ کیوں کیسے. اگر تم عبد ہو، تمہارا وہ معبود ہے، تو بس اتنا یقین رکھو کہ جو کر رہا ہے وہ تمہاری مصلحت میں کر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بات آگے بڑھے گی. خود تعبد کا لغوی معنی کیا ہے؟ جب کوئی رستہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہموار ہو جاتا ہے، کوئی جگہ پیر چلنے کی وجہ سے، چلنے والوں کی وجہ سے سیدھا ہو جاتا ہے اور پھر دور سے نظر آتا ہے کہ یہ رستہ چلنے کا ہے اور یہ جگہ چلنے کی نہیں ہے جی، تو وہ جو جگہ چلنے کی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یہاں سے جایا جا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں طریق المعبد. جب کوئی جگہ ہموار ہو جائے تو اسے معبد کہا جاتا ہے، اس جگہ کو معبد کہا جاتا ہے. ہر وہ جگہ جو ہموار ہو بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، وہ معبد ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہو چاہے وہ مسجد ہو. جہاں اس کی عبادت کا کام کیا جاتا ہو، جہاں اس کی اچھا یہ تو ہم نے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو آسان کرنے کے لیے ہم نے مصلے بنا دیے، محرابیں بنا دی، ورنہ محراب صرف وہی نہیں ہے جو وہ ایک نمونہ بنا ہوا ہے مسجدوں کے اندر. محراب تو ہر وہ جگہ ہے جہاں کھڑا ہو کر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. میں اگر آخری صفوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی محراب ہے. محراب یعنی مکان حرب، معبد یعنی جو رام جگہ ہو چکی ہو، سیدھی جگہ ہو چکی ہو، بچھ چکی ہو، صاف ہو گئی ہو. وہ محراب، وہ جو مصلی ہے تیسری صف میں، وہ بھی محراب ہے، اس لیے کہ مکان حرب ہے، لڑائی کی جگہ ہے اپنے آپ سے. حربوں کا حربی، یہ جملہ، یہ حدیث نبی کی تو آپ نے سنی ہے نا، یا علی تم سے لڑائی مجھ سے لڑائی. حرب لڑائی، محراب لڑائی کی جگہ، لڑنے کی جگہ، جھگڑے کی جگہ، کس سے؟ اپنے آپ سے.
قابو میں رکھو، اسے کہیں جانے نہیں دو، یہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہے، یہ کہیں ادھر ادھر نہ جائے۔ ایک مسلسل لڑائی، 2 رکعت نماز ہے، یہ مشق ہے اپنے نفس کو مارنے کی۔ اور یہ محراب جو بنی ہوئی ہے یہ تو شام کے حاکم نے بنوائی تھی، اس کی تو تاریخ ہی کچھ اور ہے، مگر کیا کریں کہ سب جگہ وہ بنائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی بنی ہوئی ہے، مگر اس کا موجد جو ہے وہ حاکم شام ہے۔ جب ان پہ حملہ ہوا تھا تو وہ محراب میں سے دروازے جو ہماری مسجدوں میں بنے ہوئے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی بنے ہوئے ہیں، وہ گھر سے نکلیں گے، گھر سے آئیں گے، وہ محراب کے دروازے سے مصلی پہ بیٹھیں گے، وہیں نماز پڑھا کے وہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ پیش نماز کا نمازیوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ نظریہ کہیں اور کا ہے، یہ اہل بیت کے دروازے کا نظریہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں مسائل جو پڑھتے جا رہے ہیں، اس کا ایک سبب، مجھے علماء کرام کچھ دیر کو معاف کریں گے، ایک سبب یہ ہے کہ نماز جماعت کا جو فلسفہ تھا وہ ہمارے یہاں باقی نہیں رہا۔ یہ مصافحے کا فلسفہ، یہ ملاقات کا فلسفہ، یہ جماعت، بھائی نماز ہی پڑھنی تھی تو اپنے گھر میں پڑھ لیتے، یہ مسجدیں اتنی مہنگی کیوں بنائی ہیں؟ یہ مسجدیں بنائی اس لیے ہیں تاکہ سماجی معاملات کو حل کیا جائے، معاشرتی معاملات کو حل کیا جائے۔ وہ تو محراب میں آئیں گے، دروازہ کھلے گا، نماز پڑھائیں گے، واپس چلے جائیں گے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پیچھے صفوں میں کون ہے۔ یہ حاکم شام نے بنوائی تھی محراب، اول من بنا فی الاسلام المحراب فلان ابن فلان۔ صلوات پڑھے گا محمد والے، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں گے محمد والے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، عبد محض اور عبد غیر محض، یا موقت کہیے یا عارضی اور وقتی عبد کہیے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں۔ اچھا، عبد کے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، ایک مرحلہ اور آگے آ جائیے۔ عبد کی 2 قسمیں ہیں، عبد اطاعت اور عبد عبادت۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے تقسیم کی ہے حضور، حضرت حاجی اردو میں فہمن آئے ناصر حجے گا متوجہ کمی متوجہ، ایک صلوات پڑھ لے ذرا نبی اور علیہ منم مجبورم منم انجوری صحبت بکنم بہتر ہے تائینہ بے فہمان مانے از شما تشکر میکنم کہ اینجا تشریف داشتی۔ ایک صلوات اور نبی اور آل نبی کے طرف۔ اس سے بہتر صلوات۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی تقسیم کر رہے ہیں عبد عبادت اور عبد اطاعت میں۔ عبداللہ نام بھی صحیح ہے، عبد الرسول نام بھی صحیح ہے، عبد العلی نام بھی صحیح ہے، عبد الحسین نام بھی صحیح ہے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ عبد محض ہونا چاہیے، صرف اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، تو یہ عبد الرسول کیسے ٹھیک ہے؟ کتنا بڑا نام ہے ہمارے یہاں، علامہ عبد الحسین امینی، چھوٹا نام ہے، صاحب الغدیر۔ عبد العلی علوی ملتان کے ایک بزرگ عالم دین تھے، علامہ سابقی صاحب کے والد، چھوٹا نام ہے۔ بڑے بڑے بزرگ علماء کے نام عبد الرسول، عبد العلی، عبداللہ، عبد الحسین، یہ کیسے حل کریں گے؟ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ ہمیں کوئی نہیں بتائے گا کہ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں۔ ہم نہج البلاغہ رکھتے ہیں، ہم صحیفہ سجادیہ رکھتے ہیں، ہم سے بہتر اس لیے کہ جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی نہیں تھا، مگر مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں ہضم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جنت البقیع، حضور جنت البقیع پر ائمہ بقیع کے قبروں کی زیارت کر رہا تھا، اتفاق سے توفیق ہوئی ہے ہمیں کتاب لکھنے کی، تاریخ و آداب مدینہ کے نام سے، تو وہ زیارت نامے بھی اس میں ہم نے لکھے ہیں، اور تاریخ مدینہ بھی اس میں بہت بڑی کتاب تو نہیں ہے، 100-150 صفحوں کا ایک کتاب ہے، اور کثیر الاشاعات ہے کیونکہ وہ حاجیوں کو کام آتی ہے۔ تو وہ اپنی ہی ترتیب دیے ہوئے مسودے کو میں پڑھ رہا تھا، تو ایک متوع نے آ کے وہ کھینچ لیا،
مجھ سے چھینا، اور جو بدبی ادبی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی اس میں شرک بھرا ہوا ہے، کفر بھرا ہوا ہے۔ وہ کتابیں وہ چھین رہے تھے، وہی کتابیں پاکستانی زائرین سے۔ میں نے کہا جی کیا شرک بھرا ہوا ہے، کیا کفر بھرا ہوا ہے اس میں؟ کہنے لگے دیکھو پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے۔ وہی کھولا اس نے جو ائمہ بقی کی زیارت نامہ ہے، اس کے اندر اس میں لکھا ہے انا عبدکم وابن عبادکم۔ صلوات پڑھے گا محمد علیہ، کہ جب زائر قبر معصوم پر پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ وہ یہ اظہار کرتا ہے سلام کرنے سے پہلے، میں آپ کا عبد ہوں اور آپ کے عباد، آپ کے بندوں کی اولاد ہوں، میرے ماں باپ بھی آپ کے بندے تھے۔ کہنے لگے دیکھو عبداللہ ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنے معصومین سے بندگی شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا جی بلال حبشی کس کے عبد تھے؟ جون کس کے عبد تھے؟ تاریخ اسلام میں کتنے عبد ہیں کہ جو اصحاب کے عبد تھے؟ تاریخ فقہی کتابوں میں عبد و اما کی بحث ہے، کنیز اور غلام کی بحث ہے، باقاعدہ عبد کیسے لیا جائے گا، کیسے بیچا جائے گا، کیسے خریدا جائے گا، کیسے رکھا جائے گا، عبد کی کتنی قسمیں، یہ سب نبی کی حدیثیں ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے انہوں نے تو ان کو خریدا تھا، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا ہم بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیسے مسئلے کو حل کریں گے؟ یہ عبد رسول، عبداللہ، عبد الحسین، عبد العلی۔ حضرت علامہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ عبد عبادت صرف اللہ کا ہے، اور عبد اطاعت اللہ، رسول اور اولی الامر کے لیے۔ وہاں بھی تو حکم یہی ہے نا کہ ان کے آگے خاموش ہو جاؤ، ان کے آگے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ مانو۔ تو یہاں عبدیت اطاعت کے معنی میں ہے، یہاں عبدیت بندگی کے معنی میں نہیں ہے۔ مگر میں کیا کروں کہ ہمارا ماحول اتنا کچا ہے کہ بات پہنچنے میں آپ کو بھی دقت ہے اور ہمیں پہنچانے میں بھی دقت ہے۔ یہاں ہر سر جھکتا ہوا دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بندگی ہو رہی ہے، جبکہ ہر جھکتا ہوا سر بندگی کے لیے نہیں جھک رہا۔ اگر یہ بات روشن ہو جائے اس آیہ کریمہ سے جو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مگر والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ اب حسن سلوک کا طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہاری زندگیوں میں ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف، انہیں اف مت بولنا، ولا تنہرہما، جھڑک کر بات مت کرنا، وقل لہما قولا کریما، ان کے لیے اچھے الفاظ بولنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے جب حاضری دینے لگنا تو اپنے شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ شانے جھکاؤ، گردن جھکاؤ، سر جھکاؤ، اچھے الفاظ بولو، دھیمے لہجے میں بات کرو، کریمانہ لہجہ اختیار کرو۔ یہ تعظیم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب یہاں کون سمجھائے کہ اگر ہر جگہ، کہ اگر سر کہیں جھک رہا ہے تو ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ جہاں جھکنے کا حکم ہے وہ تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ اچھا میں غیر معصوم ماں باپ کے آگے جھکوں تو یہ قرآن کا حکم، تعظیم، اور جنہیں نبی کہیں کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی پوری امت کے باپ ہیں، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ پر بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی تعظیم کرنا شرک ہو جائے، کفر ہو جائے، جی اسلام سے دوری ہو جائے۔ یقیناً شبہات ہیں جو حل کرنا چاہیں گے ان کے لیے وہ شبہات کا حل موجود ہے، اور جن کے ارادے کچھ اور ہیں، خاص طور پر جو سازش کے تحت مسلمانوں کے درمیان کار فرما ہیں، ان سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے۔ لیکن وہ جو حضرت موسیٰ نے عصا جب ڈالا نا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ڈرو نہیں، تو معصوم امام سے پوچھا گیا حضرت موسیٰ کیا ڈر رہے تھے؟ حضرت نے فرمایا موسیٰ عصا سے نہیں ڈر رہے تھے، لوگوں کے گمراہ ہونے سے ڈر رہے تھے۔
لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اس منظر کو دیکھ کر، جو وہ سانپ بن گئے تھے، وہ لکڑیاں جو سانپ بن گئی تھی، اس منظر کو دیکھ کر لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو کبھی کبھی اگر ہم کسی اس طرح کے عنوان کا اظہار کرتے ہیں تو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کی گمراہی کا ڈر ہے، اور اس کا ازالہ اور اس کا دفاع اور اس کے حوالے سے بات کرنا اس ممبر کا فریضہ ہے۔ عبد محض تاریخ بشر میں، تاریخ ابدیت میں حسین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، بڑی قربانی دی ہے حضرت ابراہیم نے بھی، اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ مال دے دیا اللہ کی راہ میں، اپنا اسماعیل ذبح کر دیا اللہ کی راہ میں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی جان دے دی اللہ کی راہ میں، مگر عزادارو اللہ نے پھر بھی کہہ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم تمہاری اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر موکول کرتے ہیں۔ ایک بڑی قربانی چاہیے، ایک بڑی قربانی چاہیے۔ ہدایت بشر کے لیے تمہاری قربانی وافی اور کافی نہیں ہے، اس سے بڑی قربانی، جس قربانی میں ایک اسماعیل ذبح ہو اور گلے پہ الٹی چھری چلنے کی وجہ سے، میں بیان کر چکا ہوں ایک مجلس میں، حضرت ابراہیم چھری رکھتے تھے تو الٹی ہو جاتی تھی، تو حضرت اسماعیل کے گلے پہ الٹی چھری چلنے کے نیلے نشان آ گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ 3 دن میں مر گئی تھی، رو رو کر حضرت ہاجرہ کی رحلت ہو گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اسماعیل کے گلے پر چھری کے نشان دیکھے تھے۔ آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی حضرت ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہی تھی، تو آج مسلمان ان کی تعصی میں صحیح کرتا ہے نا۔ سلام ہو ام لیلہ پر، سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج 6 محرم ہے، آپ آمادہ ہیں نا گریہ کرنے کے لیے؟ عزادارو ابھی آپ ایک تابوت کی زیارت کریں گے، میں اس تابوت کے حوالے سے بھی ایک جملہ آپ کی مصعب سماعتوں کے حوالے کرتا جاؤں۔ اس تابوت کی خاص طور پر زیارت کیجیے گا کہ یہ واحد جنازہ ہے جسے اٹھانے کے لیے حسین نے تمنا کی تھی۔ امام نے آواز دی تھی کوئی میری مدد کرے، اور میرے مولا جب یہ جنازہ لے کے چلے تھے نا، اللہ اکبر، تو کئی مرتبہ زمین پر رکھا تھا۔ منہ میں تو حضرت ابراہیم نے ایک اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی ہے نا، کربلا کیسی منہ ہے جہاں امام حسین ایک نہیں 72 اسماعیل، بنی ہاشم تو 58 ہیں کربلا میں، جی بنی ہاشم 58 ہیں کربلا میں۔ اکثر شہدائے کربلا کی تعداد خاندان والوں کی ہے، امام حسین کے عزیز و اقارب ہیں، امام کا خاندان ہے جو کربلا میں اکثر شہید ہوا ہے۔ تعداد شہداء میں کثرت غالب تعداد امام حسین کے خاندان کی ہے۔ ایک اسماعیل ذبح نہیں کر رہے، کبھی قاسم کے ٹکڑے بین رہے ہیں، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہے ہیں، کبھی علی اصغر کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ عزادارو چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو شبیہ پیغمبر کی یاد میں کریں۔ جب حضرت علی اکبر اللہ نے امام حسین کو عطا کیے تو مقتل کی تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ بعض اصحاب اور تابعین جب چاہتے تھے نا کہ نبی کی زیارت کریں تو امام حسین کے دروازے پر آ جاتے تھے کہ ہمیں علی اکبر کی زیارت کروا دیجیے۔ حضرت علی اکبر کا چہرہ نبی سے بہت مشابہ تھا، مستند بات ہے، امام حسین خود فرما رہے ہیں
اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اب آئے ہیں علی اکبر، بابا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ دونوں طرح کی باتیں لکھی ہیں. ایک تو یہ لکھا ہے کہ حسین نے کہا تقدم ولدی، اے میرے لال اب تم جاؤ، اس لیے کہ حسین ابن علی کا عزیز ترین فرد ہے علی اکبر، وہ سب سے پہلے جانا چاہیے. بعد میں لکھا ہے کہ نہیں، حضرت علی اکبر نے آ کر کہا بابا مجھے جانے کی اجازت ہے. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک دیکھا، کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. اجرکم اللہ. تب میں تم سے پوچھ رہا کہ ایک جوان اپنے باپ سے مرنے کی اجازت کیسے مانگتا ہے؟ اجرکم اللہ. کربلا کے معرکے میں واحد شہید ہیں حضرت علی اکبر، جنہیں امام حسین نے کہا ہے جا کے بیویوں سے اجازت لو، جا کے اپنی ماں سے اجازت لو، اپنی پھوپھیوں سے جا کے اجازت لو. کسی شہید کو امام نے نہیں کہا خیمے میں چلے جاؤ. حضرت علی اکبر بابا کے حکم پر آئے ہیں در خیمہ پر. خیمے خیام حسینی کے اہل بیت کے لگے ہوئے ہیں. وہاں جا کے سلام کیا، السلام علیکم یا زینب، اے پھوپھی زینب، اے ام زینب، اے پھوپھی زینب آپ پر میرا سلام. اے سکینہ، اے دادی زہرا کی کنیز فضا، اے پھوپھی ام کلثوم، بیبیوں کو ماں ام لیلہ کو سلام کیا. مگر سنیں گے عزیزارو، ایک مرتبہ جملہ کہا یہ سلام آخری سلام ہے. ایک مرتبہ گریے کی آوازیں بلند ہو گئی، ہر خیمے سے بیوی باہر آنے لگی. ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئے اور ہر بیوی اپنے دل کا حال کہہ رہی ہے. علامہ ذیشان رجوادی نے بڑا عجیب منظر لکھا ہے. فرماتے ہیں خیمے سے پردہ ہٹتا تھا، علی اکبر آدھے کچھ قدم باہر آتے تھے، کوئی نہ کوئی بیوی بازو پکڑ کر لے جاتی تھی. علامہ ذیشان رجوادی کا جملہ ہے کہ ایک بیوی دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. پھر خود فرماتے ہیں یقیناً کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو بھائی کا دامن نہیں چھوڑ رہی. بھیا ارحم غربتنا، بھائی علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو، بابا اکیلے ہیں. کیسے رخصت لیا ہے حضرت علی اکبر نے اپنی بہنوں سے، پھوپھیوں سے، اپنی ماں سے. باہر آ کے کھڑے ہوئے بابا کے پاس، بابا جانے کی اجازت ہے؟ اپنے ہاتھوں سے امام حسین نے اپنے بچے کو سوار کیا ہے، امامہ باندھا ہے، تلوار لگائی ہے، جیسے میدان خندق میں مولا علی کو نبی سوار رہے تھے، ایسے علی اکبر کو امام حسین نے سجایا، سوارا، گھوڑے پر بٹھایا، گھوڑا روانہ ہوا. عزیزارو پہلی خصوصیت یہ تھی کہ واحد شہید ہیں جو خیمے میں اجازت لینے گئے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ جو گیا ہے اس کا جنازہ واپس آیا ہے. لیکن واحد علی اکبر کی شہادت ہے کہ سالم واپس آئے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ جب حضرت علی اکبر کی سواری آگے بڑھی تو حضرت علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. حسین ابن علی اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. مڑ کے دیکھا کہ بابا آ رہے ہیں، مہلن مہلا آہستہ جاؤ. فوراً گھوڑے سے اتر آئے. بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی. ایک مرتبہ پھر گلے سے لگایا، اپنے بچے سے کچھ رازدارانہ باتیں کی ہیں. عزادارو آپ رو رہے ہیں نا. کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ مدینہ منورہ میں جب احوال کربلا سننے کے لیے اصحاب آتے تھے تو ایک شخص نے پوچھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے نہیں، میں غشی کے عالم میں تھا، بس مجھے اتنا محسوس ہوا کوئی میرے تلووں کا بوسہ لے رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی اکبر میرے پیر پکڑے بیٹھے. میں کہوں گا حضرت علی اکبر سے امام کی پیشانی کا بوسہ لیا ہوتا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہوتا. عجب نہیں آواز آئے ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے. میرا بھائی اکیلا ہوگا، کوفے اور شام کی راہیں ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی ہے، آپ نے گریہ کر لیا ہے، 2 منزلیں اور آگے آ جائیے. رونے کے ایام ہے، 6 محرم ہے. امام نے اپنے بچے کو روانہ کیا. حضرت علی اکبر آگے گئے، واپس پلٹ کر آئے. صحابہ رحمت میں، دیگر کتابوں میں، قصہ کربلا میں بزرگ علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آ کے جناب فضا سے کہا فضا
جا کے علی اکبر کی ماں سے کہو کہ اس کے حق میں دعا کرے، ایک مرتبہ اور میں اپنے لال کو دیکھ لوں۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، جوان بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں، اللہ آپ کے جوانوں کی جوانی سالم رکھے۔ حضرت ام لیلہ کی دعا لینے کے لیے آج مجلس میں عورتیں بھی آئی کہ ایک مرتبہ حضرت ام لیلہ نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے یوسف کو ایک دفعہ اور مجھے دکھا دے۔ کہ ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، بیویوں نے باہر آ کے کیا دیکھا کہ علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں، اور بات یہ کر رہے ہیں کہ بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا میری تربیت کس عباس نے کی ہے۔ پانی مانگ رہے ہیں بابا سے۔ امام نے فرمایا، ابا علی اکبر اپنی زبان ذرا میرے دہن میں دو۔ یہ خود ایک مرثیہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کے منہ میں اپنی زبان دی کہ شاید کوئی تسکین ہو جائے، پیچھے ہٹ کے کہنے لگے، بابا آپ ہم سے زیادہ پیاسے ہیں۔ شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو، ایک ماں کا کیا احساس ہوگا اس وقت، شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید کے چند قطرے پانی کے نکل آئے۔ علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ عزاداروں مجلس ہو گئی، ایک جملہ اور سن لیجئے۔ جب پہنچے ہیں نا حضرت علی اکبر کے لاشے پر امام حسین، تو حضرت علی اکبر سے فرمانے لگے، بیٹا کچھ دیر میں تمہارے نانا تمہارے سرہانے آ جائیں گے۔ تو ایک لمحہ گزرا تو فرمایا، بابا نانا رسول میرے سرہانے آ گئے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میں 2 جام لے کر آیا ہوں، ایک علی اکبر کے لیے، ایک حسین کے لیے۔ اے میرے حسین میرے قریب آ جاؤ۔ لاشا اٹھا لیا حسین نے، مگر بوڑھے باپ سے جوان کی میت اٹھتی نہیں۔ ماتم حسین۔